کہ ایک بادشاہ سلامت نے اپنی رعایا میں اپنی سلطنت میں یہ اعلان کیا کہ میرے سامنے سب سے بڑا بیوقوف پیش کیا جائے۔ اب بادشاہ تھا تو بادشاہ نے یہ اعلان کیا تو پھر بات پر عمل کیا گیا، تو بادشاہ کے سامنے بہت بڑے بڑے بیوقوف پیش کیے گئے، لیکن بادشاہ سلامت ان میں سے چنتے چنتے ایک ایسا بڑا بیوقوف کو چنا اور اس کو اپنے گلے سے موتیوں کا ہار نکال کر اس کو انعام کے طور پر دیا کہ یہ سب سے بڑا بیوقوف ہے ہماری سلطنت کا۔ وہ بیوقوف بادشاہ سے ہار لینے کے بعد محل سے باہر چلا گیا۔ پھر کیا کچھ ہی دنوں بعد بادشاہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور بادشاہ سلامت اب مرنے کے بالکل قریب ہی تھے کہ پھر اس بیوقوف نے دوبارہ بادشاہ کے سامنے، جس کو بادشاہ نے موتیوں کا ہار دیا تھا، وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور بادشاہ سلامت سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت آپ کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ بادشاہ سلامت نے اسے جواب دیا کہ میں ایک لمبے اور طویل سفر پر جا رہا ہوں جہاں میں ہمیشہ رہوں گا اور میں اب وہاں سے کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آؤں گا۔ بیوقوف نے آگے سے سوال کیا کہ بادشاہ سلامت یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ ایک لمبے سفر پر جا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ بادشاہ سلامت آپ نے وہاں پر ایک بڑا سا محل بنوایا ہے اور کافی نوکر شوکر بھی وہاں پہ رکھے ہوں گے جہاں آپ جا رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت پریشان ہوا اور پھر کہا نہیں، میں نے وہاں پر کوئی بھی نوکر اور محل نہیں بنوایا، یہاں تک کہ میں نے وہاں پر کچھ بھی نہیں بنایا۔ تو اس بیوقوف نے، دوستو یہاں پر بات سننے والی ہے اور میرے چینل کو لائک کر دیا کریں۔ اور بیوقوف نے آگے سے کہا بادشاہ سلامت آپ کو نہیں پتا کہ آپ ایک بہت بڑے اور لمبے سفر پر جا رہے ہیں اور جہاں جانا ہے آپ نے وہاں پر نہ کوئی محل بنوایا ہے اور نہ ہی کوئی نوکر شوکر رکھے ہیں، تو وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ بادشاہ نے یہ بات سنی اور پریشان ہو گیا۔ تو اس بیوقوف کی بات سن کر بادشاہ پریشان ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے مر کر جہاں جانا ہے وہاں کے لیے میں نے تو کچھ بھی اکٹھا نہیں کیا۔ تو اس بیوقوف نے اپنے گلے سے موتیوں کا وہ ہار نکالا جو بادشاہ سلامت نے اسے سب سے بڑے بیوقوف کے طور پر انعام کے طور پر دیا تھا۔ اس نے اپنا وہ ہار نکالا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا اور بادشاہ سلامت سے کہا بادشاہ سلامت سب سے بڑے بیوقوف تو آپ ہیں جو جہاں جا رہے ہیں ایک لمبے سفر پر جا رہے ہیں اور آپ نے اس کے لیے کوئی بھی انتظام نہیں کیا، نہ وہاں پر کوئی ایک چھوٹی سی جھونپڑی تک نہیں آپ نے بنوائی اور نہ ہی وہاں پر آپ نے کوئی محل بنوایا ہے اور نہ ہی وہاں پر کوئی نوکر چاکر ہیں جہاں آپ جا رہے ہیں۔ دوستو زندگی بھی اسی طرح ہی ہے، ہم ساری زندگی ذمہ داریوں میں اور گھر کی ضرورتیں پوری کرنے میں ہی نکال دیتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں ہم نہیں سوچتے کہ جہاں ہم نے جانا ہے وہاں کے لیے ہم نے کیا رکھا ہے اور کیا اپنے لیے بیچا ہے وہاں پر، اور وہاں کے لیے ہم نے کیا بیچا ہے۔ دوستو زندگی بہت مختصر سی ہے، کب وقت آ جائے پتہ نہیں چلتا، اسی لیے دوستو زندگی میں اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں اور کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا رہیں جو مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے ثواب کا باعث بنے، آپ کی مغفرت کا باعث بنے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں، بہت محنت سے ویڈیو بناتے ہیں آپ کے لیے۔ ملتا ہوں میں پھر آپ کو ایک نئے واقعات کے ساتھ۔ اللہ